کھیلدہ صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جی، وہی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ ہے. اگر یہ واقعی نیشنل گورنمنٹ ہے تو پھر ہم سیریس نہ لیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی کسی سٹیٹمنٹ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی جملے کا کہ بلاول تجربہ کار نہیں ہے، میں تجربہ کار ہوں، وہ بھی ٹریننگ میں ہے، اسی طرح ایم کیو ایم کی کچھ ایگریسو سٹیٹمنٹس کا ہم سیریس نہ لیں، جب بعد میں آپ لوگوں نے الیکشن کے بعد سب نے اکٹھے مل کے ایک حکومت تو بنانی ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں راجہ ریاض صاحب کی گفتگو میں نے نہیں سنی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ضرور کہا ہوگا. یہ ان کی وہ ظاہر اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، سینئر سیاسی رہنما ہے، اس کا یہ ذاتی خیال ہوگا، وہ اس نے اس کا اظہار کیا ہوگا، اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو جب اتحادی حکومت ہم نے بنائی وہ اس وقت کی ضرورت تھی اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو ہمارے سموری تمام پاکستان کی جو سینئر قیادت ہے، قائد محترم نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایم کیو ایم، باقی جو ہماری اتحادی جماعتیں تھیں، انہوں نے یہ نو کانفیڈنس موو کی اور یہ ایک جمہوری عمل تھا، اس کو ہم نے اس کا اظہار کیا. اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں 21 اکتوبر کے بعد جو نواز شریف صاحب کا تاریخی استقبال ہوا ہے اور جس طرح پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون متحرک ہو رہی ہے، جس طرح بلوچستان میں ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے قائد نواز شریف صاحب، صدر جماعت شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ سندھ بھی آئیں گے، تو ہم پورے پاکستان میں یہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمیں یہ پنجاب کا میدان تو ہمیں خالی نظر آ رہا ہے. ہمیں یہ امید ہے کہ پنجاب کی عوام ہمیں 120 سے 125 سیٹیں دیں گے. ہم بلوچستان، کے پی کے اور سندھ سے باقی صوبوں سے سادی اکثریت ہم لینا چاہتے ہیں. اگر عوام نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا، اقتدار خواہشوں پہ نہیں بنتے، عوام کے فیصلوں سے بنتے ہیں. بالکل، آپ نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا نا، فیصلہ کیا 8 فروری کو. آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا. عوام کے پاس کیا آپ لے کے جائیں گے؟ منشور کی کوئی اہم نکات آپ کے پاس ہیں جو عوام کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جس قسم کی ملاقاتوں میں وہ چیمبرز کی ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میری گورنمنٹ بننے والی ہے تو چیمبرز کی ملاقاتیں تب ہوتی ہیں. اس سے پہلے تو ویسے عام طور پہ عوام سے بات کی جاتی ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس وقت. دیکھیں 21 تاریخ کو جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، یہ ہمارا بیانیہ ہے، یہ ہماری جو پیش قدمی ہے، جو ہم ظاہر ہے جو آج پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج معاشی ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا، ہم نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا ہے. آج نگران حکومت اسی تسلسل سے فیصلے کر رہی ہے. آج ہماری عسکری قیادت بھی اس کوشش میں ہے کہ یہ جو سارے چیلنجز ہیں، اور آنے والے جب عوام کے ووٹ سے جو حکومت آئے گی، عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی، ہم انہی چیلنجز کو، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی پرائرٹی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ لاہور چیمبر میں بھی گئے ہیں، آج سیالکوٹ چیمبر میں بھی گئے ہیں. تو جب تک ہم ان اپنے اسٹیک ہولڈر جو معاشی جو بزنس کمیونٹی ہے یا باقی ہمارے اس منشور میں جو ابھی ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں معاشی چیلنجز ہو، زراعت کے ایشوز ہو، ہیلتھ کے ایشوز ہو، ایجوکیشن کے ہو، مینارٹی کے ہو، یہ نوجوانوں کے، تمام چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ہم نے 2013 میں بھی جو منشور دیا تھا اس پہ کافی حد تک ہم نے عمل کیا اور اس پہ ہم ڈیلیور کر چکے تھے. تو جو 2017 میں ترقی کا سفر رکا تھا، وہاں سے نواز شریف صاحب اس کا آغاز کریں گے. ہم اگر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عوام اگر ہم مطلب یہ کہہ رہے ہیں، باقی شکریہ میں ادا کروں گا پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہ انہوں نے تو ڈکلیئر کر دیا ہے اپنی شکست کو بھی اور ہماری کامیابی کو. تو ظاہر ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ظاہر پنجاب میں ان کو ووٹ بیک ان کا نہیں ہے، وہ جا بھی نہیں رہے ہیں پنجاب میں. آپ خوش ہیں نا؟ باپ بیٹے کو لڑوا کے آپ خوش ہیں؟ ساؤتھ پنجاب کے، دیکھیں یہ معاملہ ان کا اپنا پیپلز پارٹی کا اندرونی ہے. اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین کے درمیان یہ ہے، مگر ایک بات آج ڈسکس ہو رہی ہے، جو پارٹی کا چیئرمین ہے، وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے، ہمیں اس کی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بننے میں اعتراض نہیں ہے، ہم اس پہ ہم ناراض بھی نہیں ہیں. ظاہر عوام اس کو اگر منتخب کرے گی، مگر اس کے پارٹی کے کو چیئرمین والد محترم نے جو اس کے لیے کہا ہے، تو یہ بڑا لمحہ فکر ہے کہ کس طرح پاکستان ان کو دیا جا سکتا ہے. جب باپ بھی کہہ رہا ہے بیٹا نہ تجربہ کار ہے تو وزارت عظمیٰ کیسے دی جا سکتی ہے؟ میں آتا ہوں کھیلدہ صاحب دوبارہ آپ کے پاس. دوسری بات میں دوسری اس میں ایڈ کروں. جی پلیز.
दूसरी मैं बात ऐड करना चाहता हूं, देखें बिलावल भुट्टो साहब जब चेयरमैन बने थे तो तब उसकी उम्र 20 साल थी, तो हमने बिलावल साहब की ज़हानत या उसकी कारकर्दगी या काबिलियत पे कभी एतराज़ ना उठाया है, ना हमारा हक है, हमें उसके लिए एहतराम है, वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे। मगर हम ये ज़रूर कहते हैं कि वो ऐसा बयानिया बनाए, अगर 15 साल जो उसकी सिंध की कारकर्दगी है वो पंजाब में जाके वो वहाँ पे सेल नहीं कर सकते, या पंजाब को ये तो नहीं बताएंगे कि सिंध को मैं पंजाब को सिंध जैसा तो नहीं करूंगा, यार सिंध के लोग चाहते हैं कि हमें भी पंजाब जैसा बनाया जाए, तो ये बयानिया उसके पास नहीं है, कारकर्दगी नहीं है। बिलावल साहब की कारकर्दगी पे, उसकी काबिलियत पे हमें कोई एतराज नहीं है।